یار کوئی ہو تو صحیح جو ہمارے لیے رو کے ہدایت کی دعا کرے. ہم نا تقریریں کرتے ہیں, جمعہ جو پڑھانا ہوتا ہے کرتے ہیں تقریر, بس ٹھیک ہے پونا گھنٹہ گزارنا ہے نا میری طرح کی. میں نے ایک طالب علم سے پوچھا کل جمعے میں کیا بیان کرنا ہے, تو کہتے اجے فیصلہ نہیں کیتا. تو میں نے کہا بھائی تو بڑا مولوی ہے, ورنہ میں تو جمعہ پڑھا کے ہفتے والے دن ہی فیصلہ کر لیتا ہوں جمعے میں کیا بیان کرنا. آپ بڑے ہیں نا, فیصلہ ہی نہیں کیا. آنے والے بھی آخری 10 منٹ میں آتے ہیں, انہیں بھی ضرورت کوئی نہیں معاذ اللہ. یہ جو درد کے ساتھ لوگ بات کرتے تھے نا, درد تھا اندر کے, کوئی سیکھ جائے, تڑپ, یہ تڑپ ہے. کوئی دعا دیکھو نا, ایک میں کسی کا بیٹا, یہ پڑوسی کا بیٹا خراب ہو گیا تو میں اس کے لیے بات کرتا ہوں, تنقید کرتا ہوں, دیکھو جی لوگ سنبھالتے نہیں. دیکھو جی بچہ مل گیا تو میں نے اس کو تقریر کی, جناب بڑا میں نے امامہ باندھا ہے, اور اسے کہا پتر سیاںا بن جا, تو نشہ کرنے لگ گیا, حالات خراب ہو جائے. یہ پڑوسی کے پتر کے لیے تبلیغ ہے. اللہ معاف کرے کروڑ دفعہ, سب کی اولادوں پہ فضل کرے. لیکن اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرا بیٹا سگریٹ پینے لگ گیا تو پھر بھی میں گلی میں کھڑے کر کے تبلیغ کروں گا. اور نہیں بھائی, پھر تو میں ساری رات مصلی پہ روؤں گا, یا اللہ میرا پتر بچا لے, اللہ مہربانی کر. اس کے پیروں میں پگڑی بھی رکھنی پڑی تو رکھوں گا, پتر مہربانی کر, تیری ماں نے بڑی محنت سے پالا ہے, میں نے بڑی مشقتیں دیکھی. اپنی اولاد کے حق میں درد اور ہے, لوگوں کے بارے میں رویہ اور ہے. لیکن حضور کے غلاموں کا, صوفیاء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے صرف بیٹا ہی میرا بیٹا نہیں, جو طریقت میں آگے ہیں وہ بھی سارے میرے بیٹے بن گئے. درد سے تبلیغ کرتے تھے, پیغام دیتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, بڑے درد سے, بڑے شوق سے, بڑے ذوق سے کھڑے ہو کے فرمانے لگے, کون ہے, بڑی سریلی آواز ہے. عرض کی حضور زادان نام کا گویہ ہے, بڑا گاتا ہے, دور دور سے لوگ سننے آتے ہیں. ایک ٹھنڈی آہ بھری, کہنے لگے ہائے کاش اتنی سونی آواز تھی, یہ قرآن پاک پڑھتا. کوئی ہو تو نہ جو ایسے کہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا مقام یہ ہے, ہست ہو گئی, وہ بندہ باہر نکلا تو ایک بندے نے بلا کے کہا آج پتہ کیا ہوا ہے. کہنے لگا نہیں. فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی رسول بھی آئے تھے, اور تیری آواز ان کے کانوں میں گئی. تو گویے نے کہا وہ بزرگ اور میرا نام, وہ اللہ کا بندہ حضرت عبداللہ ابن مسعود, اور وہ میرا رکھتے دیکھے ہیں. وہ کہہ رہے تھے آواز کتنی سونی ہے, کہا یہ قرآن پاک پڑھے. اور یار کوئی ہو نا جو ہمارے لیے بھی اس طرح کے لفظ ادا کرے, کوئی ہو نا جو اس طرح کی دعا کرے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کہا وہ کہہ گئے ہیں, کہا یہ قرآن پاک پڑھتا. وہ گویہ وہاں کھڑا کھڑا رونے لگا. کہنے لگا کوئی بتائے گا ان کا دروازہ کہاں ہے. کہنے لگا حضور آپ نے کہا آواز بڑی سونی ہے تو قرآن پڑھے. حضور میں چھوڑ آیا وہ ساری شہرتیں, میں آ گیا ہوں, پڑھائے مجھے قرآن. آج کے بعد بس میں رب کا قرآن ہی پڑھا کروں. درد تھا نا سینے میں, درد تھا. یہ ہمارے مشائخ کا, حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ, ایک نوجوان آ گیا, وہ تھوڑے دن رات تو چلا گیا, تھوڑی طبیعت خاص تھی, سیکھنے والا تھا. تو میاں صاحب فرمان لگے بیلیو منڈا چنگا سی, کدی رب رب سیکھ جاندہ تے ٹھیک ہی سی. وہ بھی تھوڑا آگے گیا تو واپس آ گیا. میاں صاحب فرمان لگے بیلی آ گئے ہیں. کہنے لگا حضور دل بڑا کیتا ہے واپس تو, جہاں پر پتہ نہیں کی کھچ سی. فرمان لگے کھچ نہیں سی, فقیر دی دعا سی کہ نہ جائے. یہ جو دعا ہوتی ہے نا, دعا دیکھیں نا حضرت عمر کیسے آئے بلا. میرے رسول پاک نے دعا فرمائی, حضور کا دل کیا, تڑپ تھی. کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی, اللہ عمر کو توفیق دے دے, کلمہ پڑھ جائے, اسلام کو عزت دے دے. روتے ہوئے جناب عمر حاضر ہے. ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں, وہ کبھی کسی کو نماز کا کہیں تو طریقہ پتہ کیا ہے, وہ پائی پڑھ لیا کر, نماز کتے کھڑنے نہیں انہیں پیسے. وہ اگوان دے تو اپنی قبریں جانا ہے, تو میں اپنی قبریں جانا ہے. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے, اور کسی کو دین کی دعوت اس طرح ہی دے لیا کرو جس طرح ادھار پیسے لیتے ہو. ادھار پیسے لیتے ہیں نا, بندے کو فون کیا جناب ملنا ہے, وہ کہتا ہے حکم کر, کہتا نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں. وہ کہتا نہیں میں مصروف ہوں, تو کیا کہتا نہیں باجی فون والی گل ہی نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے شام کو مل لینا. اس کے گھر گئے, جاتے پیسے نہیں مانگتے. تو انہوں نہیں پتا اس گل دا, پر میں نے تو پتا ہے نا, اسی دے سیانے ہو, میں نے تو پتا ہے نا کیا ہوتا ہے. تو وہ جا کے نا, تو اس کو پہلے کہا, بڑی مجبوری سنائی, دکھ سنایا.
तड़प के कहा बड़ा मजबूर हूँ, और ये भी कहा कि तेरे सिवा सुनने वाला भी कोई नहीं, सारे दोस्तों से पूछ लिया, और फिर कसम उठा के वादा भी किया कि वक्त पे अदा कर दूंगा। जब अपने हक में कायल करना था तो रंग इतना शुस्ता था, इतना साफ था, और जब रब रसूल की तरफ दावत देनी थी फिर पता ही कोई नहीं दावत कैसे देनी है। ये हमारे मशाइख का तरीका था कि दर्द हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ना गुजर रहे थे तो एक जवान सरंगी बजा रहा था, गाना बाजा कर रहा था। हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरे तो करीब जाके फरमाने लगे तो मुसलमानों का बच्चा है तो ये काम तुझे ज़ेबा नहीं, तू गाने बजाए गवैयों के बीच रहे और ये नंगे मुंह औरतें तेरे पास खड़ी हैं, ये तेरे लिए ठीक नहीं। कुछ जरूरी है कि हर बंदा ही आपकी तारीफ ही करे, हर बंदा ही, मैंने आयत पढ़ी है, रब फरमाते हैं युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, और जब वो जिहाद करते हैं तो कुछ लोग उन्हें बुरा भी कहते हैं, वला यखाफून लौमत लाइम, वो किसी मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते। ज़ालिका फज़लुल्लाह, ये उन पर अल्लाह का फजल है, वो परवाह ही नहीं करते, वो तो अपना काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मियाँ तेरे वाला काम नहीं जो तू कर रहा है, मुसलमानों का तरीका नहीं, बाज आ जा। उसके हाथ में बाजा था, सरंगी थी, जो कुछ भी था, उसने जोर से हजरत बायजीद बुस्तामी के सर पे मारा। हजरत साहब ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, क्यों भला, जेकर यार दे नाम दा मिले मेना, ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ ਪੁੰਜੇ ਸੁਟੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ ਫਿਰ ਝੂਟਾ ਝੂਟ ਲਈਏ ਤੇ ਪਿਛਾਂਗੀਏ ਨਾ। हजरत हंसे, अपने नाम की मार नहीं ना खाई थी, रब रसूल के नाम की खाई, मुस्कुराए, मजा आया, इस मार का भी मजा आया। तो हजरत शेख मुस्कुराए, घर चले गए, सर फट गया, मरहम पट्टी की, वापस आए, कुछ घंटे गुजारा घर में आस्ताने पे, खानकाह पे, तो अपने खादम को बुलाया, कहने लगे फलां बिन फलां जवान को जानते हो, वो जिसने सर फाड़ दिया। कहा हुजूर जानता हूँ। तो आप फरमाने लगे इस तरह कर, ये पैसे लेगा थोड़े से और ये हलवा लेगा। अब 2-4 घंटे गुजर गए, उसका गुस्सा उतर गया होगा, उसे कहना वो तेरा बाजा टूट गया था, ये उसके पैसे रख ले, तेरा नुकसान हो गया, और उसे कहना ये तेरा मूड खराब हुआ है तो थोड़ा हलवा खा ले ताकि मुंह मीठा हो जाए, और साथ उसे ये भी कहना कि हमने बाज कोई नहीं आना, पंजाबी च ना गल करिए, असा मुड़ना कोई नहीं, अगर तूने फिर ये हरकत की तो हम फिर दोबारा तुझे टोकेंगे, बाज नहीं आना, हमारी ड्यूटी है दीन की दावत देनी, हमने बाज कोई नहीं आना, हम फिर तुझे दावत देंगे। वो नौजवान कहता है मुझे तो पहले ही अफसोस था कि मैंने यार एक बूढ़े बाबे का सर फोड़ दिया है। वो जब पहुंचा ना बंदा हलवा लेके और पैसे लेके, जवान से जाके कहा कि ये तेरे पैसे हैं, तेरा नुकसान हो गया, तेरा सामान टूट गया, और ये हलवा है, तेरा मूड खराब हो गया। और वो कहते हैं मैं जरा नरम हुआ ही था, तो कहने लगे बाबा जी ने कहा हमने बाहर कोई नहीं आना। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया करते थे अगर कोई अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता तो हाँ अच्छी क्यों छोड़ना।